السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کی ریکارڈنگ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا میثاق الہی ہے، کون سا اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے جس کو بار بار اس کی یاد دہانی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ سورہ بقرہ کا رکوع 10 میں یہ ہمیں میثاق الہی کا ملتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اور جب ہم نے میثاق مین وعدہ کیا بنی اسرائیل کے ساتھ، تو کیا وعدہ کیا؟ پہلی چیز اس میں کیا تھی؟ لا تعبدون، کہ کسی کی بھی تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، و اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ۔ مجھے سورہ دوحہ یاد آ رہی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہوئی ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نیکسٹ کہ لوگوں کے ساتھ جب بھی بات کرو اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ یہ وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، لیکن پھر تم میں سے کچھ لوگ جو سے تھے اس چیز سے پلٹ گئے، مڑ گئے، وعدہ خلافی کر دی انہوں نے۔ وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ، اور پھر ہم نے تم سے وعدہ لیا کس چیز کا؟ لا تسفکون دماءکم، اور تم لوگوں نے، دماء کہتے ہیں خون کو، تو جب ہم نے تم سے دوبارہ وعدہ لیا کہ آپس میں خون حرا بنا کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی اپنے کو ان کے وطن سے نکالنا، ثم اقررتم وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم نے یہ ہمارے سے وعدہ لیا تھا اور تم وہاں پہ موجود تھے، اس کے تم شاہد ہو، گواہ ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، اور پھر جب تم نے اقرار لیا تھا تو تم اس وقت اس بات کے گواہ بھی ہو، پھر تم وہی ہو کہ کیا کرتے ہو؟ اپنے آپ کو قتل بھی کر دیتے ہو، تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم، اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ کرنے کے بعد اور ظلم سے چڑھائی کر کے ان کو کیا کرتے ہو؟ وطن کے سے نکال بھی دیتے ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کے آتے ہیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یہ وہ یہاں پہ وہ بات ہو رہی کہ ان کو نکال دینا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تم کیا کر رہے ہو؟ مطلب اللہ تعالیٰ سوال کر کے کیا کر رہے ہو تم، کہ تم پھر ایمان کتاب کے کچھ حصوں پہ ایمان لے آتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور کچھ حصوں کو تم پکڑ کے ٹھکرا دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو۔ جی
اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر بیٹھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت خوں نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو، اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ لیکن اس کے عہد کو ہمیشہ کے لیے بھلا دینے پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہمیشہ کے لیے بھلا دیا اور فرمایا۔ سورہ بقرہ، فما جزاء من یفعل، فما اور پھر، جزاء من یفعل، کہ جب بھی تم ایسی کوئی حرکت کرتے ہو، ذالک منکم، تو ان میں سے تم، منکم، تو ان میں سے، ذالکا یہ، من سے، کم، تم لوگ، ان سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اللہ مگر، خزیون، ان کا کیا ملے گا تمہیں؟ اب اس کا بتا رہا ہے کہ خزیون فی الحیات دنیا، کہ اس دنیا کی زندگی میں تمہیں صرف خزیون، خزن ہی ملے گا، و یوم القیامتی، اور قیامت والے دن، یردون الی شد العذاب، تو قیامت والے دن رسوائی ہوگی اور سخت سے سخت عذاب میں، اشدہ، شدت والا، استغفر اللہ، عذاب جو ان سا ہے اس میں ڈال دیا جائیں گے۔ جی، حزین کا کیا مطلب ہے؟ ابھی وہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی نا ہزن سے، جی جی، یہ وہی ہے نا، یہ وہی ہے، ہاں جی، رسوائی، رسوائی، افسوس، اللہ نے اسی چیز پہ افسوس، افسوس، افسردہ، پچھتاوا۔ غمخوار، پریشان، رسوائی، بہت ساری، ہاں جی۔ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ مسجدوں کی ویرانی اور خصوصاً بیت المقدس کی ظاہری و باطنی تباہی کے جرم پر اہل کتاب کو یہ سزا سنائی گئی۔ مجھے ابھی آج کے حالات یاد آ رہے ہیں، بیت المقدس کی ظاہری اور باطنی تباہی کے جرم پر۔ ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، کہ وہ کون ہے جو کیا کر رہا ہے، مطلب خود پہ ہی ظلم کر رہا ہے، مطلب اس سے بڑھ کر ظلم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع، جس نے منع کیا ہے، مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں، ان یذکرا فی اسمہ، کہ اسی کی مسجدوں میں اس کا نام نہ لیا جائے، وسعا، اور کوشش کی ہے، فی خرابہا، کہ اس کو خراب کر دے، کس کو؟ مسجد کو، مسجد کو کیا کر دے؟ اس کو خراب کر دے، ٹھیک ہے، لیکن آگے اب اس کو کیا کیا؟ اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی، ہاں ہاں، تو ان لوگوں کو کچھ حق نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہو، مطلب جو یہ کام کرتے ہیں وہ کیوں، ان کو حق ہی نہیں ہے، وہ مسجدوں میں تو جانے نہیں چاہیے انہیں، مگر الا خائفین، مطلب ڈرتے ہوئے، کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں، لاسٹ ٹائم شدہ بولا تھا عذاب کے لیے، یہاں پہ عظیم بولا ہے، تو استغفر اللہ، کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جی، اچھا، مجھے کرونا کا ٹائم بھی یاد آ گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کرونا کے ٹائم میں ایسی سچویشن بنائی کہ مسجدوں کو بالکل لاک کر دیا، مسجدیں کتنے کتنے عرصے تک ویران رہیں۔ تیرا نہیں، خانہ کعبہ میں آپ دیکھیں، مسجد نبوی میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ان لوگوں کو بخشیں گے کہ انہوں نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے؟
اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو یعنی کوشش کرنے والا ہو؟ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں، یعنی کہ مسجد میں اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو داخل ہونے کا حق نہیں ہے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ جو ان سے دوسرے لوگ ہیں نا، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ان کو مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں کرنا ہوں چاہیے، یہ کیوں آ گیا، وہ کیوں آ گیا۔ اللہ نے بتایا دیکھ لو کہ کن لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، ہوں اس میں ان کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ ہوں مطلب اس کے اندر بہت زیادہ اپنے، اب ڈی 4 کھولیں آپ لوگ، ڈی 4 سے مراد یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کریں، ہوں اپنا ڈوپامین جو سا ہے اس کو ذرا ایکٹیویٹ کریں، اور ریسرچ کی طرف آئیں اور دیکھیں اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں، کیونکہ قرآن پاک جو سا یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں، ہر ایرا کے لیے ہے، اور ہر ایرا میں جس وقت جو بات ہو رہی ہے، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی ہمیں قرآن میں یہ چیزیں کھلے کھلے الفاظوں میں بتا دی گئی ہیں۔ جی۔ بے شک۔ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے ہوں اور اللہ کی زمین میں فساد اور غارت گری پھیلاتے ہوں، ان کے لیے دنیا میں بھی سزائیں مقرر کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ان کو مار ڈالا جائے، ان کو سولیوں پر لٹکایا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کو ملک سے باہر قید کر دیا جائے۔ سورہ مائدہ، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ جی۔ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ یہود کو رئیسوں اور عالموں کو یہود کے رئیسوں اور عالموں کو جنہوں نے کتاب الہی کو چھوڑ کر اپنی رسومات و عادات کو اپنی شریعت بنا لیا تھا، یہ سزا سنا دی گئی۔ سورہ مائدہ، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کتاب و دلیل کے بغیر اپنے اوہام اور باطل خیالات کی بنیاد پر دین میں کج بحثی کرتے ہیں اور دنیاوی جاہ و دولت کے غرور میں حق کی راہ سے منہ پھیرتے ہیں، ان کے لیے بھی آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا کی رسوائی بھی ہے۔ سورہ حج، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ اور لوگوں میں کوئی اور ایسا بھی جی 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 آپ کرو۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوز کا مزہ چکھائیں گے۔ ثانیہ اطفیہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ تو یہ جہنم کا ایک اور نام ہے حریق۔ تو قیامت کے دن بہت ساری جہنمیں ہیں، اور ہر ایک جہنم کا موسٹلی کافی ساری جہنموں کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا، ان کے نام باقاعدہ بتائے گئے ہیں کہ کیسی کیسی جہنم جو سی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ یہود نے جب گائے کے بچڑے کا بت بنا کر پوجا تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی الہی نے خبردار کر دیا۔ سورہ اعراف میں، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ اللہ نے فرمایا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور بنا لیا، ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افطار پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ افطرا پرازوں کو، افطرا جو پرداز۔ کہ جی مفتر سے ہے نا، فطر سے فطرین، تو وہاں سے مفترین کی جمع بن گئی افطرا پردازوں کو، مطلب جو اپنے پاس سے ہی چیزوں کو نکال لیا کرتے۔
बातें घड़ते हैं जो खुद ही। तो उन्होंने बछड़ा बना लिया ना। अब इसके अंदर भी एक बड़ी साइंस है। हम्म। बछड़े से किस चीज का बछड़ा बना था? वो जो किस चीज से बना था? सोना था ना। जी। इसके अंदर भी बहुत बड़ी साइंस है। तो देखिए, एक और पॉइंट दिया है। अगर आपने करनी होगी तो मुझे मुझे नहीं पता कैसे, मतलब मुझे डीएम कीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अच्छा जी। जी आगे। यही नहीं बल्कि हमेशा के लिए जिल्लत, कौमी मस्कनत और गजब इलाही के मस्तू जब ठहराए गए, क्योंकि उन्होंने अहकाम इलाही से इन्हिराफ किया, अल्लाह के रसूलों को कत्ल करते और हदूद इलाही को तोड़ते रहे। सूरह बकरा, वदूरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल वबाऊ बिगज़बिम मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिगैरिल हक़ बिगैरिल हक़्क़ि ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। पर आखिरकार जिल्लत और रुसवाई और मोहताजी व बेनवाही इनसे चिमटा दी गई, और वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और इसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी इसलिए कि नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। जी। यहाँ पे नाफरमानी की जो अरबी यहाँ पे जिसका इन्होंने नाफरमानी की है वो असाऊ का है। असाऊ का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, गलतियों पे गलतियां ही किए जाना। हम्म। ठीक है। तो वो है। तो मतलब ये कि एक गलती के तो की, उसके ऊपर गलती के ऊपर ही गलती करी जा रही है। एक तो अल्लाह ताला की आयतों को ठुकरा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, नबियों को ही मारी जा रहे हैं बगैर हक के। मतलब कोई कोई वजह भी तो हो ना। तो बगैर किसी वजह के हम्म। नबियों को कत्ल करते जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, कि ये वो गलतियों के ऊपर गलतियां किए जा रहे हैं, इतनी गलतियां किए जा रहे हैं। और हद से ही कानून याता दून, कि हद से ही बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने बताया कि उनके लिए क्या क्या उनको अजाब होगा। बेखौफ हो गए ना कि हम्म। अल्लाह का और डर यह खत्म हो गया। जी, और यहाँ भी ये देखें, हम जो कहते हैं ना सूरह फातिहा, अब ना हमने ना इंशाल्लाह सूरह फातिहा जो सी है ना, हर आयत जितनी भी इसमें आएंगी ना, हम्म। आप देखिएगा कहीं ना कहीं उसके अंदर ना, क्योंकि सूरह फातिहा जो सी है ना उसके अंदर हमने उन सारी चीज़ों से जो कुरान में हमें डू एंड डोंट्स में बताई गई है ना, हम्म। उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, डू उसकी मांग ली हमने अनअमता। ठीक हम्म। है। और डोंट में दुआ ली और गादब। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे देखो अल्लाह ताला बता रहा है कि किन के साथ मैं नाराज हूँ, भी गादब मिन अल्लाह, कौन से लोगों के साथ मैं नाराज हूँ। हम्म। समझाइए। जो अल्लाह के जी। गजब से डरते नहीं हैं। हाँ। और वो लेकिन ये लोग जो से हैं ये अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए। तो अब इन लोगों से हमने पनाह मांगी कि या अल्लाह हमें उन लोगों के ये रास्ते पे ना चलाई जिसके ऊपर तुम नाराज हुआ। तो यहाँ पे ये देखें कि इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने ये काम किए थे। हम्म। आखिर खत्मुन नबीयीन सलात ओह खत्म। सॉरी। जी। आखिर खत्मुल नबीयीन नहीं। अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद आखिर जी। आखिर खातमुल अंबिया अलैहि आखिर। सलातु वस्सलाम। यहाँ आखिर। पर कह लें हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम। हम्म। की आमद इनके लिए मोहलत का आखिरी मौका था, लेकिन इनकी सरकशी बदस्तूर कायम रही। इस पर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जिल्लत व मस्कनत और गैरों की गुलामी इनकी किस्मत में लिख दी। सूरह आले इमरान, दूरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लता ऐनमा सुकिफू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि। यहाँ पे जो दूरी बात है ना, ये नहीं आपने लेना कि उसको उनको मारा। दूरी बात का मतलब है कि उनको मिसाल दी जा रही है कि देखो तुम्हें बता रहे हैं अलैहिमुज़्ज़िल्ला की, कि किन लोगों पर अल्लाह ताला ने जिल्लत नाज़िल की। आइनमा सुकिफू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि। तो वह हब्लिम मिनन्नासी वबाऊ बिगज़बिम मिनल्लाहि वदुरिबत
عليهم المسكنات ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جی یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ میں انہی چار چیزوں سے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں اس کو جھٹلائیں نہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں، دیکھ کے ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، اس کی تعریف نہیں کر رہے، تو اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس کو جھٹلا ہی تو رہے ہیں۔ تو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں ان لوگوں میں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں مثالیں دے کے بتائی کہ تو یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، آمین ثم آمین۔ دوسری سورہ جو سی ہے وہ اعراف ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے اشخاص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتے رہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہود کی پوری تاریخ شروع سے آج تک قرآن پاک کی اس صداقت پر گواہ ہے۔ تاریخ کا کون سا دور ہے جب ظالم بادشاہوں اور وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں کے ہاتھوں انہوں نے اپنے کیے کی سزا نہیں پائی، اور آج بھی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہمارے مفسروں نے اس دنیاوی عذاب، ذلت، نکبت اور مسکنت کی تفسیر جزیے سے یعنی ان کی دائمی محکومی اور غلامی سے کی ہے۔ قرآن پاک کی دعا میں ہے کہ سورہ آل عمران، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے اللہ، سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں سارا خیر ہے۔ ان آیتوں میں لف و نشر مرتب ہے، یعنی ان میں سلطنت کے ملنے کو عزت اور سلطنت کے چھن جانے کو ذلت فرمایا گیا۔ لیکن یہاں ہمارے لیے سمجھنے کے قابل یہ بات ہے کہ یہود پر جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا، اس کا تعلق یہود کی نسل و قومیت سے نہیں بلکہ ان کے افعال و کردار سے ہے۔ احکام الہی سے انحراف یعنی کہ اس کی مخالفت کرنا، انبیاء و مصلحین نے امت کا قتل و تکذیب، حرص و طمع، سود خوری اور تمام دیگر جرائم و کبا جن کی تفصیلات مذکور ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ زمین کی وراثت اور اللہ کی خلافت کے رتبے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے۔ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ سورہ آراف، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلت فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ اللہ نے فرمایا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی۔ ہم افطرا پردازوں کو
افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ ذلت کا دنیاوی عذاب صرف گائے کے بچے کے پجاریوں ہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر اس مفتری کے لیے ہے جو توحید کے حامل ہو کر غیر کے آستانے کی جبہ سائی کرے گا، اور ارض و سما کے مالک کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے چھوٹے ملکوں کے مالکوں کی تلاش و طلب میں در بدر پھرے گا، مگر عزت کا سرمایہ اس کو ہاتھ نہ آئے گا۔ آپ یقین کریں گی کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بات مجھے یہاں پہ مطلب آج کرنی پڑ جائے گی، یہ بات دیکھ کے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو سے ہیں نا انجینئر ہیں محی الدین خان صاحب، جو کہ میتھمیٹیشین تھے، اور انہوں نے کیسے وہ اللہ کی طرف آئے، اور انہوں نے فری میں مطلب ماشاء اللہ بہت سارا پڑھانا شروع کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نا اتنا رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نا گیا تو وہاں پہ پتہ لگا کسی ہندو، کسی کا مجھے نام پتہ نہیں کون سے سندر صاحب کے کون سے صاحب نا، کہ اس کے محل کے باہر سارے لوگ وہاں پہ ہیں، ان کو کھانا مل رہا ہے، ان کو سارا کچھ مل رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیں اسی سنبل صاحب نے، یا جو بھی وہ اس کا نام تھا ہندو کا، میرے ذہن سے نکل گیا، کہ اس نے دیا ہے، یہ اس کی دین ہے، اس کی دین ہے۔ کہتے میں وہاں پہ جا کے دیکھ رہا ہوں کہ کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ، یا ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں کہنے والا کہ یہ اللہ تیری دین ہے، تو نے دیا ہے۔ کوئی بھی نہیں یہاں کہنے والا، تو رو ہی جا رہے تھے وہ نا۔ تو وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے مطلب یہ چند، یہ جو سے ہمارے پاس یہ چند لائنیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والی ہے، کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ جو سے ہیں اپنے وڈیروں کو، اپنے بڑے بڑے لوگوں کو، سرداروں کو جو اس دنیا کے اوپر ہیں، ان کو یہی مانتے ہیں بھئی ہمیں کس نے دیا؟ اس نے دیا ہے۔ کس نے دیا؟ اس نے دیا ہے۔ آپ کو یہ سوٹ کس نے دیا؟ مریم نے دیا۔ یہ نہیں کہہ رہے ہم لوگ کہ ہمیں یہ چیز جو سی ہے اللہ نے دی ہے۔ ہوں۔ مطلب آپ دیکھیں کتنے پیروں فقیروں کے ہم درباروں پہ جاتے ہیں، اور جا کے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دو، وہ تو خود نہیں خود کو دینے والے، تو ہمیں کہاں سے دیں گے؟ بے شک۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ آیا بھی اسی کے ساتھ ہی آ جائے گی کہ اگر ہم کسی کو بتائیں تو پھر صحیح بتائیں، حالانکہ جن لوگوں نے آ کے دی تعلیمات دی، وہ لوگ جو سے وہ خود یہ بات نہیں کر رہے تھے، ان کی تعلیمات میں یہ باتیں تھیں ہی نہیں، بے شک۔ تو پھر ان کو آگے سے یہ ہم لوگوں کی کیوں نہیں، مطلب ہم اتنے بھی جان کر انجانے نہیں ہیں کہ دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کہتے ہیں کہ میرا رب تو مجھے دے گا، جیسے تو نے ان لوگوں پہ اکرام کیا ہے، یا اللہ میرے بھی کر، آپ یہ دعا مانگ سکتے ہو۔ یا اللہ جیسے تم نے ان کو سیدھے رستے پہ چلایا، مجھے بھی چلا، جیسے ان کو تو نے اپنے رستے تک کا رستہ بتا کے دوسروں کو ہلانے کے لیے، یہ کہاں افغانستان سے آئے تھے یہ جو علی حجویری ہیں، یہ ادھر سے آئے تھے، تو ادھر سے آگے کے انجان ملک میں آنا جہاں کی آپ کی زبان بھی آپ کی نہیں ہے، وہاں پہ آ کے ان کی ڈیوٹی کا لانے، لگ بھگ ڈیوٹیاں پھر لگتی ہیں، یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ جائیں بھی آپ ادھر ادھر جا کے یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ ہر نبی کی بھی ڈیوٹی تھی کہ تم نے اس حصے میں جانا ہے، اس حصے میں جانا ہے، اس حصے میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنا پیغام پھیلا رہا ہوتا ہے تو اس کی ڈیوٹی لگتی ہے اس حصے میں، تو وہاں سے وہ آئے ہیں بغیر ایسی جگہ پہ آ کے جہاں پہ آپ کو ان کے لوگوں کی زبان نہیں آتی، تو وہاں پہ آ کے ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سکھانا اور ان کا پیغام پہنچانا، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے جو بھی پیغام پہنچا، تو ان کی تعلیمات میں تو ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں، پھر ہم یہ کیوں نہیں یہ چیز سوچتے سمجھتے یا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ۔ جی اور جس کو اس کے اعمال کی پاداش میں اللہ رسوا کرے، اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ۔ فارسی کا شعر ہے، آپ پڑھیں۔
عزیزے کے از در گہش سر بتافت، بے ہر در کے شیر کے شر خیچ عزت نیافت۔ ترجمہ میرے کو نہیں آتا۔ عزیزے کے از در گہش سر بطافت، سر سر بتافت، سر جی۔ بطافت، بے ہر در کے شر، ہیچ ہیچ تو نیچے کو کہتے ہیں نا کہ شر ہاں کم جی۔ ہے، عزت نیا، نیافت۔ ہاں کہ اس کو مطلب یہ اسی اوپر والی آیا کا ترجمہ لگ رہا ہے ہوں، مجھے، جس میں وہ بتا رہا ہے کہ اس سے ہمیں شہر ہی ملنی ہے، عزت کو نہیں اتنی زیادہ ملنی۔ کہ جس کو ہاں اللہ عزیز رکھے ہاں، اس کو سر بطفت یعنی سرداری دے، اس کو سرداری۔ مرتبہ دے، اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جس کو اللہ ہی ہیچ رکھنا چاہے، کم نیچے عزت رکھے، رکھنا چاہے، تو اس کو نیافت کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں دے۔ جی۔ اللہ تعالیٰ کے مدعو وہ نعمت کے حصول کا ذریعہ صرف اس کی بندگی ہے، اس کی یہ بندگی اس کے احکام کو بے دل و با 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 بدل مین جان ود، قبول کرنا۔ جی، جی، اللہ دل تعالیٰ و جان کے ساتھ قبول کرنا، جی۔ اللہ تعالیٰ کی مئو مئو وہ نعمت ہے، نعمت کے حصول کا ذریعہ صرف اس کی بندگی، یعنی کہ اللہ کی نعمتیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی بندگی کریں، اس کی یہ بندگی اس کے احکام کو با دل و جان قبول کرنا، یعنی دل اور جان سے اللہ کی بندگی کو، اللہ کے احکامات کو قبول کریں اور بندگی کریں، یعنی کہ فرما برداری کریں، جو وہ کہتا ہے وہ کرتے جائیں، اور ان کے مطابق عمل کرنے سے ظاہر ہوتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اسی کی رضا آخرت میں جنت اور دنیا میں طمانت یعنی کہ سکون، مطمئن طمانیت و برکت کی مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل و جان قبول اور زبان سے اس کے اعتراف کا نام شرع میں ایمان، اور ان کے مطابق کام کرنے کا نام عمل صالح ہے، اور یہی دین اور دنیا کی ہر قسم کی برکتوں کے خزانے کی کنجی ہے، اور اسی طاقت سے آسمان اور زمین سے برکت کا مینا برستا ہے اور فتوحات کا چشمہ ابلتا ہے۔ اللہ نے یہود و نصارہ سے خطاب کر کے فرمایا۔ ہاں جی۔ کو نیکسٹ کلاس میں کر لیں۔ جی، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا کریے گا۔ جی، تھوڑا سا ہم آپ اس کو اگر ہم ڈسکس کر لیں، یہ والا جو پیراگراف ہے یہ بدتمیزی۔ پیراگراف میں نے اس کی اسکرین شاٹ لیا ہے، انشاءاللہ میں گروپ میں ڈالوں گی، کیونکہ یہ اتنی پیاری آ، باتیں اگر ہم یہی کر لیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے ایمان کیا ہے اور صالح کس کو کہتے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں پچھلی ریکارڈنگز میں سنا ہوگا آپ نے، جہاں پہ محسنین، صالحین، متقین کا ذکر کیا گیا تھا، تو وہاں ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ صالح ہوتا کون ہے، کیسے صالحین میں بنا جاتا ہے۔ تو تو بیسیکلی سب سے انشاءاللہ۔ پہلی چیز جو سی ہے، جی، جی، وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہے، ہم نے اس کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدوں میں سے میثاق الہی میں بھی بتایا کہ میرے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی ہے، تو پھر حمد اور شکر بھی اسی کا بنتا ہے۔ جب حمد اور شکر اس کا بنتا ہے تو اس کے احکام کو ہم اپنے دل و جان سے قبول کریں، اپنی زبان سے ہم اس کا اعتراف بھی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ تم وہاں پہ موجود تھے اور اس کے گواہ بھی تھے، تو اس کا جب بھی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا، ہم بیسیکلی ان چیزوں کے گواہ بھی بن رہے ہیں، اور اس کے مطابق کام کرنے کا نام جو سا ہے وہ صالح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں شامل کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہمارے نبی علیہ السلام کے تھرو پہنچائی ہوئی باتوں پہ ہم عمل کر سکیں، تاکہ ہمارے لیے دین اور دنیا کی ہر قسم کی برکتوں کے خزانے کی جو چابی ہے وہ ہمیں مل جائے۔ حالانکہ ہمیں دنیا کی برکتوں کے خزانے کی چابی کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہم نے اپنی آخرت، کیونکہ ہمارا جو موٹو ہے، جو گول ہے، اپنی آخرت کی طرف ہے، اس پہ ایمان ہے۔ ہم نے یا اللہ دنیا نہیں مانگ رہی، ہمیں آخرت دے، تو آخرت کے لیے ہماری دنیا سنوار دے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی، دعا مانگیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔